بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ یہ کہ مان بن زیادہ نے حکومت کی طرح جعلی مہر بنوا دیے اور اس کی تصدیق سے اسلامی بیت المال سے مال نکلوا لیا۔ جب اس کا انکشاف ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مان بن زیادہ کو 100 کوڑے لگوائے اور قید کر دیا۔ مان نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پھر 100 کوڑے لگائے۔ انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے لگائے اور پھر جلا وطن کر دیا۔ قحط سالی کے زمانے میں حاتب بن ابی بلتع کے غلاموں نے ایک مزنی آدمی کی اونٹنی چوری کر لی اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے غلاموں کو طلب کیا اور انہوں نے محفوظ مقام سے اونٹنی کی چوری کا اعتراف کیا۔ چوری کرنے والے عاقل، بالغ اور مکلف شریعت تھے۔ انہوں نے چوری کرنے کی کسی اضطراری ضرورت کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے کثیر بن السلت کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹیں، لیکن چونکہ آپ قحط سالی اور لوگوں کی بھوک کا مشاہدہ کر رہے تھے اس لیے ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہوئے ان کے آقا حاتب رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے لگتا ہے تم انہیں بھوکا رکھتے تھے۔ پھر اسی پر بس کیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم منسوخ کر دیا اور حاتب سے کہا کہ مزنی کو اس کی اوڑھنی کی دگنی قیمت یعنی 800 درہم ادا کرو۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اضطراری حالت دیکھ کر ان سے چوری کی حد ساقط کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں 2 نیک نوجوان تھے جن میں مواخات کا رشتہ تھا۔ ان میں سے ایک غزوہ پر جانے لگا اور اپنے بھائی کو نصیحت کر دی کہ ہمارے آل و اولاد کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ ایک رات اس کا بھائی اس کی بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے گیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود ہے اور شعر پڑھ رہا ہے، میری وجہ سے اسلام کی چمک داغدار ہو گئی۔ میں اس اسلامی مجاہد کی بیوی کے ساتھ طویل رات خلوت میں رہا، ایک رات اور مشتعل کر دینے والا شعر پڑھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجاہد کا بھائی اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا اور یہودی کو قتل کر دیا، پھر اسے ننگا کر کے راستے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور واقعے سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے الصلاۃ جامع کی ندا لگوائی، لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اس کے قاتل کا علم ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہی اشعار پڑھ کر سنائے اور واقعے کی تفصیل بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تیرے ہاتھوں کو مضبوط کرے، اور پھر یہودی کا خون مباح قرار دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔